زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک دور تھا جب انسانوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، جب بے آسرا اور لاچار انسان غلام اور لونڈی کی شکل میں فروخت کیا جاتا تھا۔ مگر زمانے نے رنگ بدلا، لوگوں کی سوچ بدلی، پھر ہم نے ترقی کر لی، تو پھر انسان کی خرید و فروخت تو چھوٹی بات بن گئی اور ہم نے ضمیر کی خرید و فروخت شروع کر دی۔ جب بات اس حد تک بڑھ جائے تو انسانیت کی تذلیل شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک مشہور محاورہ یہاں سب بکتا ہے میں کتنی حقیقت اور کتنا افسانہ شامل ہے۔ آج کل ہمارے ہر کام میں دولت اور لالچ ہی نظر آتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر جو معاشرے کے لیے مسیحا ہے، بغیر فیس کے مریضوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ ایک استاد جو قوم کا معمار ہے، بغیر فیس کے کلاس میں بچے کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ ایک وکیل جو انصاف اور قانون کا علمدار ہے، وہ بغیر پیسوں کے فائل کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ الغرض ہماری زندگی کے ہر پہلو میں جس انسان سے جو بھی کام ہو، جو بھی بات کریں، پہلی ڈیمانڈ رقم ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ اب تعلق بھی صرف دولت اور پیسے کے عوض ہی رکھتے ہیں۔ آج رشتے دولت کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ بیوی کی چوائس ہو، داماد کی چوائس ہو، بہو کی تلاش ہو یا دوست کی تلاش ہو، ہر جگہ پہلی چیز، پہلا معیار دولت ہی ہوتی ہے۔ پہلا آپشن وہی ہوتا ہے جو دولت کے حساب سے بلند ہوتا ہے۔ واہ رے انسان، تیری چوائس پہ ہے، چنا بھی تو کیا مادی دولت کو، جو کبھی تیرے پاس تو کبھی کسی اور کے پاس۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہاں سب بکتا، کیونکہ یہاں رشتے بھی بکتے ہیں، یہاں دوستیاں بھی بکتی ہیں، یہاں خوشیاں بھی بکتی ہیں، یہاں حسن بھی بکتا ہے، یہاں ٹیلنٹ بھی بکتا ہے، یہاں انصاف بھی بکتا ہے، یہاں سوچ بھی بکتی ہے۔ الغرض یہاں انسانیت بکتی ہے۔ یہ صرف تب ہوتا ہے جب ہم دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ خریدنے کو تو ہم سب خرید سکتے ہیں، مگر افسوس کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ معاشرے کی ستم ظریفی دیکھیں کہ یہاں قاتل دولت کے عوض مقتول کی لاش کو تہس نہس کر کے انصاف کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہی تو روش رہی ہے کہ کبھی کسی وڈیرے یا جاگیردار بدماش بھیڑیا نما انسان طاقت کے نشے میں کبھی غریب کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، تو کبھی غریب کی زمین پر قبضہ، تو کبھی ڈکیٹی، تو کبھی راہزنی۔ میں کس کس کا نام لوں؟ یہاں تو گورنمنٹ کے چوکیدار سے ملک کے سربراہ تک سب لوگ اس دولت کی عوض کام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں تعلیم بھی دولت کے سہارے ہی چلتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 700 نمبر لینے والا طالب علم 900 سے زیادہ نمبر لینے والے انسان سے اچھا پروفیشن اور اچھی جاب تلاش کر لیتا ہے، اور وجہ صرف پیسہ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسے ہزاروں تعلیمی ادارے موجود ہیں جو بھری ہوئی دولت کے عوض کاغذ کا ٹکڑا تھما دیتے ہیں، تو پھر جب وہ ڈاکٹر بنے گا یا وکیل بنے گا تو نہ صرف اپنے آپ کو بیچے گا، بلکہ وہ انسانیت کی فکر سے آزاد ہوگا، اور وہ نہ تو حق کی بات کرے گا اور نہ ہی حق کی بات کرنے دے گا۔ جو رشتے دولت کی وجہ بنتے ہیں وہ رشتے نہیں ہوتے، وہ صرف سودا ہی ہوتا ہے۔ وہ رشتہ ازواج جو دولت کے سہارے سے بنتا ہے وہ بیوی
بیوی نہیں ہوتی، بس ایک ضرورت ہوتی ہے۔ خدارا اپنے رشتوں کو دولت کی بھیڑ مت چڑھائیں، احساس کی قدر کریں، احساس کی دولت کو اپنائیں۔ آخری بات کہ یہ کہنا کہ سب بکتا ہے تب افسانہ لگتا ہے جب آپ کے پاس کہنے کو دولت کی بھرمار ہو۔ ایک عالی شان گھر ہوتا ہے مگر اس ویران گھر میں جب بچے نہیں ہوتے اور اللہ کا امتحان آپ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کچھ نہیں بکتا۔ ذرا اس لمحے کو یاد کریں کہ جب کوئی کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو، وہ پیسوں سے بھرا بیگ ڈاکٹر کے پاس لے جائے مگر ڈاکٹر بیچارہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ اب صرف اللہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے، تب ایسا لگتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں بکتا۔ تو دوستو، دراصل ہماری سوچ ہی بکتی ہے۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلتے تب تک سب کچھ بکتا ہے، جب ہم خود کو بدل لیتے ہیں تب تو کچھ بھی نہیں بکتا۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔